فاطمہ کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ کیا تھا؟ بی بی کی فیوریٹ چیز کیا تھی؟ عبادت اپنی جگہ پر، بی بی کی سخاوت اپنی جگہ پر، بی بی کا پروپوگیشن اپنی جگہ پر، ان ساری چیزوں کے ساتھ بی بی کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ پردہ تھا۔ ایک یاد رکھو، یہ نہیں کہ ہم صرف سر پر چادر ڈال لیں اور باہر نکل جائیں۔ کل جلوس ہے، آج شام میں جلوس ہے، جلوس میں خواتین رہتی ہیں، تو ایسے جاؤ یہ سوچ کے جلوس میں جانا۔ جلوس کوئی نارمل جلوس نہیں ہے، یہ مورننگ جلوس ہے، یہ غم کا جلوس ہے۔ عورتیں ضرور شریک ہو، میں منع نہیں کر رہا، لڑکیاں ضرور شریک ہو، لیکن اس طرح شریک ہو کہ تم جیسے جنازے میں جاتے نا، جب کوئی جنازہ جاتا گھر سے نکلتا، جب جنازہ روڈ پہ جاتا تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے یہ لوگ سب پتہ چل جاتا یہ غمگین ہے، ان کے گھر کی میت ہے، دوسروں کی نہیں۔ ایک آدمی یا دو تین آدمی یا ان کے اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے، اس کے 4 لڑکے، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ خاتون کے 4 لڑکے، 100 لوگوں میں پتہ چل جاتا کہ یہ 4 لڑکے سب سے زیادہ رو رہے، سب سے زیادہ غم بنا رہے، تو یہ مرحوم سے اس کا رشتہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ 4 نہیں، یہ جتنے جا رہے یہ بی بی زہرا کے غم کے، ہم سب بی بی کی اولاد ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ جب روڈ پہ جاؤ تو پوری دنیا تم کو دیکھ رہی، عورتوں کو بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، اللہ تم کو سلامت رکھے، مومے میں اللہ تم کو ترقی دے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہارے سواگ کو آباد رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو آباد رکھے۔ لیکن جب تم نکلو تو پوری دنیا جب دیکھے راستے میں جلوس جا رہا، تابوت جا رہا، تو ایک جنازے کی شبیہ ہو، تابوت جب جا رہا تو تمہارا یہ فرض ہے کہ جب تم جاؤ تو لوگ دیکھ کر بولیں کہ یہ کس کا تابوت ہے، تو آپ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی غمگین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باتیں کرتے ہوئے، فون پہ لگے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے یہ جلوس میں نہیں جاتے۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس، ویری سیڈ ٹو سے دس۔ چیٹنگ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اسمائل دیتے ہوئے، نو، دس از ناٹ دا وے۔ آپ کو جانا ہے تو اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ ایک چیز یاد رکھو، جب تم جلوس میں جاتے نا تو امام کی نظر کرم ضرور پڑتی ہے۔ امام دوستو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر کسی سے بات نہیں کرے تو یو آر ناٹ لوزنگ $1 ملین۔ کوئی $1 ملین کی ڈیل نہیں ہے تمہاری کہ تم اگر 1-2 گھنٹے بات نہیں کرو گے تو تم اتنا بڑا لوز کر جاؤ گے۔ وہ $1 ملین قربان کرو فاطمہ کے اوپر، قربان کرو بی بی کے غم کے اوپر۔ آج جو ہم کو روٹی مل رہی ہے، آج جو ہماری زندگی چل رہی نا، صدقہ ہے مادر حسنین کا، میری بیوی کا صدقہ ہے جو آج ہم زندہ ہے۔ ورنہ آپ کیا سمجھے اس بامبے میں آپ زندہ رہ سکتے؟ ایسے اس پراشو ماحول میں آپ دنیا میں رہ سکتے؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کتنا خراب ماحول ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم پروٹیکٹڈ ہو، اس کے بعد بھی اگر تم بچے ہوئے، اس کے بعد بھی اگر تم سیف ہو، اس کے بعد بھی اگر تم کو روٹی مل رہی، تو یہ حسین کی ماں کا صدقہ ہے۔ آج ہم زندہ ہیں بی بی۔ اور ایک چیز بولو، ہماری ساری زندگی ڈیپینڈ کر رہی آخرت کے اوپر نا، اور اگر ہماری آخرت کے لیے یہ بہترین عمل ہے، بہترین، کہ بی بی اگر نظر کرم کر جائے تو تمہاری موت سے لے کے جنت تک تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ وہ پرابلمز آ سکتے۔ تو یہ کوشش کرو کہ حجاب میں رہ کر عزاداری کرنا، حجاب میں رہ کر جلوس میں جانا۔ میں جلوس کو منع نہیں کر رہا، I'm not stopping you, I'm telling you to go۔ زیادہ سے زیادہ جاؤ، بہترین جلوس میں کیوں جاؤ؟ جلوس ایک پروٹیسٹ ہے، ظالم کے خلاف ایک آواز ہے، ظالم کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جلوس اس میں ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا نام بھی وہ ان پروٹیسٹ میں ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں ہم جا کے قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ لیں گے۔ کب لیں گے؟ جب بی بی زہرا کا بیٹا ظہور کرے گا انشاءاللہ۔ تو امام کے ظہور کے بعد مولا ہم کو سعادت دے، مولا ہم کو توفیق دے، مولا ہم کو موقع دے، کہ مولا ہم کو چانس دے، مولا ہم کو ایک ایسا موقع دے کہ جب ظہور امام ہو جائے اور بی بی زہرا کا قاتل سے جب امام بدلہ لیں گے تو اللہ ہم کو بھی اٹھائے اور ہم بھی بی بی زہرا کے قاتل سے بدلہ۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم اس حالت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آج جیسی صحت ہے، دعا یہ کرو کہ بی بی زندگی کی آخری سانس تک آپ کا غم اور آپ کے بچوں کا غم کرتے رہے، اور یہ دعا کرنا آج کی رات کہ بی بی ہمارے ایمان کو، ہمارے بلیف کو پروٹیکٹ کرو۔ اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو، دعائے عدیلہ۔ دعائے عدیلہ میری ریکویسٹ ہے، ہر لڑکا ہر عورت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے۔ جب عورت پریگننٹ رہتی اس وقت دعائے عدیلہ پڑھے، اس کے بعد بچے کو سلاتے، لوری جو دیتے،
دعا عدیلہ سے لوری دو. وہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. 12 اماموں کے نام ہیں. آپ کو بچوں کو بتانے کے پریگننسی سے ولادت کے بعد سے معصوم بچوں کو اگر مسلسل ان کے کانوں میں ہمارے اماموں کے نام آتے رہیں گے نا تو ان کے ذہن میں ان کے نیچر میں اماموں کے نام آ جائیں گے. دعا عدیلہ 1 منٹ کی دعا ہے, بٹ دیٹ دعا کین چینج یور ڈیسٹینی. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دیٹ دعا کین چینج یور لائف. دیٹ چینج ہو جائے گی لائف تمہاری. تمہارے بچے دیندار نکلیں گے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں. آج بھی یہی بات ہوئی کہ مولانا کو دعا بتاؤ کہ بچے دیندار. بچہ بات نہیں سن رہا. بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. یہ جو ہو رہا نا یہ ہماری غلطی سے ہو رہا کہ ہم نے بی بی زہرا کی سیرت کو نہیں اپنایا, بی بی زہرا کی سیرت پہ بات نہیں کی. ہم نے بی بی زہرا کے حق کو نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم رزق حرام کھاتے رہے. اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو رزق حلال کھاؤ. جب تک رزق, یہ مت بولو کہ میں یہ ریسٹورینٹ, لڑکیوں کو بول رہا کالج میں جا رہے یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی, یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی. نو, یو ہیو ٹو, جب تک پائس نہیں بنو گے, پھر سنو, جب تک پائس نہیں بنو گے, جب تک تقویٰ نہیں آئے گا, بی بی زہرا کی محبت دل میں نہیں آئے گی. بی بی زہرا ہو یا امام علی ہو, کسی اور کا, میرا مولا کسی اور کا امام نہیں ہے, متقین کا امام. علی کا لقب ہی ہے کہ امام المتقین, متقین تقوی والے کا امام ہے علی. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلی چیز رزق حلال کھانا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا اس پہ. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی رات تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھل جائے. 1 سال کی گارنٹی لے کے بول رہا, 1 سال کی, بڑی بات نہیں. میں امام رضا غریب کے عزا خانے میں بول رہا, بامبے میں بول رہا, ممبر سے بول رہا, بی بی کی شہادت کی مجلس میں بول رہا. یہ تم یہ کرو, یہ دعا کرو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً, یہ عطا کر. کس کے وسیلے سے عطا کر؟ اب یہ دعا سنو. کل میں نے بینڈرا مسجد میں یہ دعا دی تھی. یہ دعا سنو, بی بی زہرا کی دعا. ٹرائی کر کے دیکھو یار, ٹرائی کر کے دیکھو. ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں. رزق کھلنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. آنے والی بلا مصیبت, وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے, کسی کو نہیں معلوم, ایون مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کل خدا نہ خواستہ کچھ ظاہر ہو جائے. یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والا رزق کھلنے کے لیے. رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا, ہماری غفلت کی وجہ سے. غفلت, اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ میں تو بڑا پائس ہوں, میں تو بڑا دیندار ہوں, میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا, پورا بامبے گناہ کرتا, میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ. کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا. مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص, ایسا مومن ہے, اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ رہے, دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے, سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا, اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی. یہ یاد رکھو. اب میں عمل دے رہا آپ کو, آپ کے رزق کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے 9 مرتبہ پڑھو, 9 ٹائمز. آج سے شروع کرو, بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا. بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے. آلموسٹ 40 days اپروکسیمیٹلی, آج 13 ہے اور 20, اپروکسیمیٹلی 40 days یہ عمل ہوتا. ولادت تک 20 جمادی الثانی تک پڑھو. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے, ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے. 9 ٹائم سلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا. کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ. کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, ان کے بابا کا واسطہ, ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. تو اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے. بی بی زہرا, ان کے بابا, اس کے بعد ان کے شوہر امام علی, اس کے بعد
وہ ابیہا و بالوا، بالوا یعنی شوہر، ابیہا یعنی والد، اللہ کا رسول، مولا، اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک. اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے. آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے، رک ہی نہیں سکتی. لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، سلوات پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، پھر دعا کرو. دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے رزق میں، بیماریوں سے، ایمان کا پروٹیکشن کر، دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے. یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا. مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں، میں تو سب سے بڑا مولائی. یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو. تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا، عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی. اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونوا لنا زینا. یہ عابد الرحمی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے. آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا کہ لوگ آئیں گے شیعت کے امام علی کو پہچانیں گے کیسا، بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا، لوگ پوچھیں گے کیسا. آپ جلوس میں جا رہے، آپ چل رہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے. تو تمہاری گریا، تمہارا چلنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں، یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں، تو بی بی ان کی بیوی کیسی ہوگی. You should understand what I'm saying. یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، یہ سوچو میں ایک دفعہ بول رہا خالی when you get up in the morning، یہ سوچو کہ آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے. دن گزرا، شام میں جب بستر پہ آؤ تو دن بھر کو انالیسس کرو، دن بھر کو سوچو کہ ہول ڈے تم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کی بیوی ہم سے راضی ہو گئی. آپ یہ مت بولو کہ میں نے نماز پڑھی، وہ تو واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یہ نہیں بولو کہ میں نے نماز پڑھی. آپ یہ چیک کرو کہ تمہارے دن بھر میں کیا تم نے کسی کو ہرٹ کیا، کیا تم نے کسی کو تکلیف دی، کیا تم نے کوئی چیز کو حرام حلال تھا وہ حرام کیا، کیا تم بے پردہ آئے باہر، کیا تم نے کوئی رزق حرام کا پیٹ میں لیا، کیا تم نے آج کوئی ایسا کام کیا جو بیوی کو پسند نہیں. دوستو یاد رکھو، لڑکیوں سے بول رہا، اگر تم اپنی لائف کو بی بی زہرا کے پاتھ پہ چلاؤ گی نا تو یو ول گرو ان بامبے. پھر تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ، فار یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ. جب تم بیوی کا خیال، یہ بولتا کہ بیوی کی جو مشہور عمل ہے وہ تسبیح ہے، بیوی کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. یہ جو بیوی کی تسبیح ہے نا، یہ نماز کے بعد ہی پڑھنے کی نہیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟ قبولیت ہے نماز، ایکسیپٹنس آف یور پریئر. یہ تسبیح زہرا سلام اللہ. اور یہ نہیں کہنا جلدی جلدی ختم کرو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان، 1 منٹ کی تسبیح آدھے منٹ میں ختم کر لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنا آہستہ پڑھو گے، جتنا سوچ کے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے. اور یہ تسبیح لے کے پہلے مت پڑھو. جو امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تسبیح لگی ہوئی ہے نا، اس کو چیک کرو برابر ہے، 100 دانے برابر ہے، 34 33 ہے، یا ہاتھ پہ پڑھ لو، ہاتھ پہ، کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو ہاتھ. یہ تسبیح صرف نماز کے وقت تو کام آتی ہے، قبولیت نماز ہے. تمہاری ہر پریشانی سے دعا مانگنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھو. لڑکی روز اگر اپنے رشتے کے لیے، خواتین کی مجلس ہے اس لیے میں یہ عمل دے رہا آپ کو، اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتہ، یعنی لڑکی کو کوئی اچھا مولا علی کا چاہنے والا چاہیے، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ خود تسبیح پڑھے اور پڑھ کے بیوی کو بولے کہ بیوی یہ آپ کس سے منسوب ہے، یہ تسبیح آپ کو اس تسبیح کا واسطہ، آپ میرے لیے اپنا ایک غلام امام علی کا غلام عطا کرو. تو پھر دیکھو کہ کیسا عطا ہوتا.
لیکن آپ یہ نہیں بولنا کہ مجھے ماڈرن چاہیے، مجھے اسمارٹ چاہیے، مجھے ہینڈسم چاہیے. ہینڈسم ہو، اسمارٹنیس ہو، ایک چیز ضرور بولنا کہ مجھے جاہل نہیں چاہیے، مجھے پڑھا لکھا چاہیے. پیسہ نہیں چاہیے. یہ دعا مت کرو کہ مجھے بہت پیسے والا ہو، اس لیے کہ حسن، غور سے سنو، حسن اور پیسہ دونوں فنا ہونے والی ہے، دونوں ختم ہونے والا، باقی رہنے والا نہیں. امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے یا کس لڑکے سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی بیوٹی یعنی حسن اور پیسہ نہیں دیکھنا. تو راوی نے کہا کہ مولا حسن نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں تو پھر کیا دیکھیں؟ تو امام علی نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. آج حسین ہے، کل ختم ہو جائے گا حسن. آج اس کے پاس پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. کہ پھر دیکھو کیا کہ نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. تو اگر یہ دو چیزیں رہیں گی نا تو تمہاری، اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، ایک جنریشن سے شادی کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. آج اگر ہمارے پرابلمس ہیں، آج ہمارے اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے تو جسٹ بیکاز کہ ہم یہ ٹیک کیئر نہیں کر رہے کہ ہم کس گھر میں اور کس جگہ پہ شادی کر رہے ہیں. بہرحال میرا ٹاپک شادی نہیں ہے، میں خالی آپ سے یہ بول رہا کہ بیوی کی یہ جو تسبیح ہے نا تمہارے رزق کے لیے بھی بہت اچھی ہے. روز صبح میں ایکسٹرا تسبیح پڑھو. صبح میں جب دن سٹارٹ کرے نا، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے، دنیا میں نے جہاں یہ تسبیح بتائی آپ یقین کرو اس کو اتنا فائدہ ہوا، بیماریوں سے بچا اور رزق کھلا. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ، میری اس تسبیح کی وجہ سے تو ہم میرے رزق کو کھول دے، میرے شوہر کے رزق کھول دے، میرے بچوں کے رزق کو کھول دے. چوتھی چیز یہ تسبیح جب تم آرام باغ میں جانا نا، آرام باغ میں جا کے جب سورہ پڑھنا، یاسین اور سورہ ملک جب پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ یہ تسبیح بھی ضرور پڑھنا. کیوں پڑھنا تسبیح؟ یہ اگر تم نے آرام باغ میں جا کے مردوں کے سامنے قبرستانوں میں جا کے اگر تم نے یہ تسبیح پڑھی اور تم نے یہ دعا کی کہ پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ میرے باپ ماں بھائی بہن جتنے آرام باغ رحمت آباد وہاں محفل مصطفیٰ یا پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنی خبروں میں آرام کر رہے تو اس کو اس تسبیح کا فائدہ پہنچا دے. دوستو تم یقین کرو یہ تسبیح اتنی چھوٹی تسبیح ہے لیکن تمہاری زندگی کو بدل دے گی. جو زندہ ہے اوپر، جو زمین کے اوپر ہے، ان کی زندگی کے ساتھ اللہ اس تسبیح کی برکت، زمین کے اندر جو لوگ آرام کر رہے، جو مجبور ہے، جو ہیلپ لیس ہیں، کہ جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر تم نے تسبیح کا تحفہ ان کو بھیجا تو ان کا اندھیرا ختم ہو کے نور آتا، ان کی پریشانیاں ختم ہو کے رحمت آتی. جیسے دنیا میں رزق ملتا، جیسے دنیا میں لوگوں کے پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے دور ہوتی، اسی طرح مرنے والوں کی بھی ساری پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے پوری ہوتی. تو کوشش یہ کرو کہ بیوی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو، اتنا بیوی کو راضی کرو. اس لیے کہ معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تمام علماء یہ لکھتے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا واسطہ حسین کی ماں کا واسطہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ترین خاتون ہے کہ اگر اس بیوی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں تم دے دو تو اللہ ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے.